اچھا اگر کرتا بھی ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ تم بھی تو ایسا ہی کرتی ہو نا۔ چلو حساب برابر ہو گیا ہے، اب برابری کا کھیل ہوگا۔ آؤ یہاں۔ ہاتھ سے اسے زبردستی صوفے پہ بٹھائے، وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ چکا تھا۔ مکمل اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوائے اس قدر قریبی انٹریکشن کو توڑتی ہوئی کچھ دور ہٹی۔ اب تو وہ اسے زہر ہی لگا تھا، پر عبید کو تو اسے یوں پاس بٹھا کر دلی سکون ملا تھا۔ دل سے حیا کے لیے ایک اچھی ہدایت کی دعا بھی نکلی تھی۔ مجھے آپ نے نہیں بتایا، کسی اور سے پتہ چلا ہے۔ آپ تو کبھی بھی نہ بتاتے، جھوٹے ہیں آپ۔ اگر آپ حیا سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو میری کسی بات پہ سے کوئی تکلیف نہیں ملی تھی۔ پھر بھی آپ نے مجھے تکلیف دی جو مکمل روتی نہیں تھی، اسے رلایا۔ کتنا اچھا سمجھتی تھی میں آپ کو۔ مکمل کی لال ہوتی آنکھیں اور تکلیف میں لپٹی معصومیت اب عبید کا دم نکال رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ جھوٹ سن کر بہت جیلس ہے۔ کچھ بھی تھا، ایک ہلکی سی خوشی آج بہت دن بعد عبید کو ملی تھی۔ وہ جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے نا۔ تیکھی سنجیدگی لیے وہ رخ مکمل کی جانب موڑے، حسرت زدہ سا اسے بھی چونکا چکا تھا۔ میرے لیے فی الوقت آپ سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اپنی ایسی تعریف پر تو وہ فرفتہ ہو کر اس کی بازو کھینچے ایک بار پھر اس کا سانس ساکھ کر چکا تھا۔ وہ بھی بوکھلائی سی اس کے بے حد روبرو تھی۔ مکمل آج تم کیوں ایسی لگی ہو؟ شاید ہم دونوں کی سچویشن سیم ہے، اسی لیے آج دونوں کا غم ایک سا ہو گیا۔ بھلے تم مجھے زہر لگتی ہو، لیکن میں آج کچھ دیر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نہ تم کچھ بولو نہ میں، بس خاموشی سے ہم اپنے اپنے دکھ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عبید کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سامنے اپنا کیا ہوا ہر عہد بھول جاتا تھا، اپنا آپ تک فراموش کیے وہ مکمل کے چہرے کے قریب ہوتا اس کی رہی سہی دھڑکن بھی روک چکا تھا۔ مکمل کی آنکھوں میں صاف نہ تھا اجتناب تھا، حقارت تھی۔ آئی ہیٹ یو، میرا سانس رک جائے گا۔ وہ تڑپ کر ایک بار پھر اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ عبید اپنے آپ میں واپس لوٹا، وہ رخ سیدھا کیے اپنے چہرے پر تنا اندھیرا لا چکا تھا۔ مکمل کی آنکھیں تو خشک ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ نکاح نامے میں محبت کا خانہ نہیں ہوتا، لیکن نکاح اگر مرضی کے خلاف ہو اور دل میں پہلے سے کوئی موجود ہو تو دو زندگیوں کا خانہ خراب ضرور ہوتا ہے۔ یعنی مکمل سکندر، تم نے میری اور میں نے تمہاری زندگی کا خانہ خراب کر دیا ہے۔ وہ بے تاثر ہو کر طریق لرزی آواز لیے بنا اسے دیکھے اپنی بازو مکمل کے گرد حمائل کیے بول رہا تھا۔ مکمل اس کی بازو کی قید میں اس کے ساتھ لگی سہمی بیٹھی تھی۔ وہ تو بس اٹھ کر اس شخص کے سائے سے بھی فرار چاہتی تھی۔ آپ نے پہل کی، کیوں میرے لیے پرپوزل بھیجا؟ آپ نے منافقت کی اور مجھے بھی اس منافقت کا پابند کر لیا ہے۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے نکل تو گئی، مگر عبید اس کی بازو پکڑے ایک بار پھر اس کا فرار ناکام کیے تلخ سا اس کی بھیگی آواز پر غمگین ہوئے اسے اپنے قریب کیے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اسے اپنے سرخ ہوتے چہرے کی ساری ویرانی لیے اس کی بے جا قربت کی کوشش پر آنکھوں میں شکوہ لیے سر اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اتنی جلدی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے منافقت نہیں کی، کیونکہ عبید ملک تم پر ابھی بھی رحم نہیں کرنا چاہتا۔ دل میں وہ دکھ سے سوچتا اس چہرے کی ہولناکی اور بوجھل پن دیکھ رہا تھا۔ مکمل اس کی یہ نظریں برداشت نہیں کر رہی تھی، وہ اسے اپنی آنکھوں سے جکڑ رہا تھا۔ چھوڑ دے مجھے پلیز، وہ روتی ہوئی اس کی گرفت سے رہائی چاہتی تھی۔ عبید ملک کا دل اسے اس ظلم پر ملامت کر رہا تھا۔ تم روتی ہوئی بھی اچھی لگتی ہو، دل چاہتا ہے آج تمہیں رلاتا رہوں۔ بلا کی صفاقی چہرے پر لائی وہ اس کی گال پر بہتی نمی اپنی انگلی سے ہٹائے بے خود ہوا۔ مکمل کے تو آنسو بھی تھک گئے تھے۔ ظالم بھی کوئی اس جتنا بے رحم نہ ہوگا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور وہ اس کی آنکھیں۔ عبید نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو وہ اپنے سائے سے بڑی ہو رہی تھیں۔ ہلکی نمی کا سایہ اس کی ناک اور گالیں گلابی مائل کر گیا تھا۔ یہ مکمل کی آنکھیں اس سے وہ نہیں کہہ رہی تھیں جو مکمل زبان سے کہتی تھی۔ ان میں اسے متضاد پیغام مل رہا تھا، ایک درد تھا وہاں، خلش، ایک ماتم۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کا یہ سلسلہ تو کسی اور سفر پر چل نکلنے کی خواہش کر رہا تھا۔ عبید نے کسی گستاخی کرنے کی خواہش پر خود کی سرزنش کرنا ضروری جانا۔ وہ بھی اس پگلی پر قربان ہو گیا تھا۔ دل تو جشن زدہ تھا کہ چلو تھوڑی ہی سہی، پر یہ بے حس مکمل جلی تو سہی۔ اس تکلیف کا اندازہ تو ہوا جو وہ اس طلمسی شہزادے کو دے بیٹھی تھی۔ عبید کا دل پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات اسے یوں ہی اپنی قید میں رکھنے کا خواہش مند تھا، مگر وہ اپنے آپ کو ہارنے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہ ہار اس کی انا پرستی پر ایک اور چوٹ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب ہو سکتی ہو تم
खुद को काबू किए वो इसे अपनी बाजू की गिरफ्त से निकाले दुख से रुख फेर चुका था। मुकबिल ने खाली नजरें इस शख्स पर डाली जो इससे ज्यादा वीरान लगा था। खुद वो इसी लम्हे उठकर अपने मुकाम की जानिब रवां हो गया था। वो अभी कम अज कम मुकबिल के इर्द गिर्द रहने का रिस्क भी नहीं ले सकता था। आज दरवाज़ा बहुत तमीज से बंद हुआ था। मुकबिल एक सर्द आह भरे सोफे से टेक लगा गई और बेजान सी होकर इस सिमत देख रही थी जहां वो गया था। नजरें तो अभी भी बंद दरवाजे की जानिब लगी थी। मुकबिल का दिल रोने का किया मगर दुखती आंखों ने इजाज़त ना दी। वो वहीं बैठे बैठते ही सोफे पर नीम दराज हो गई। अभी कुछ देर पहले वो भी उबैद के करीब कहीं ना कहीं बेहद सुकून में थी और अब वही पहली सी बेसुकूनी अपना वार कर गई थी। दर्द करती आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई थीं। सुबह फजर के बाद महरीन दूध का गिलास और साथ सैंडविच बनाए नॉक किए आईं तो मुकबिल सीधी होकर बैठते मुस्कुराई थी। वो इसी वक्त जागी थी। भूख ने इसे नींद से बाहर लाया था। महरीन को तो सारी रात मुकबिल के लिए बेचैनी लगी थी। ऊपर से अपने अनोखे लाडले की भी टेंशन थी कि पता नहीं वो मुकबिल का ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं। और यहाँ आकर जब वो बेड पर सिर्फ मुकबिल को लेटा देख चुकी थी तो इनको बेड पर खासा गुस्सा आ रहा था। रात तो मुकबिल सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई थी, फिर अब ये बेड पर ब्लैंकेट के अंदर कैसे पहुंची थी सोचकर इसे बाकायदा जुर्जरी आई थी। वो बंदा इसके करीब आया और वो ये लम्हा गंवा गई। ना चाहते हुए भी मुकबिल के एक और दुख का इजाफा हुआ। अपने चेहरे की बेचैनी छुपाए अब वो अपनी दर्द करती आंखों में हल्की सी चाशनी भरे महरीन को देख रही थी जो अब छोटा ट्रे मुकबिल की साइड टेबल पर धरे फिक्रमंदी से इसका चेहरा थाम कर देख रही थी। अब कैसा है मेरा बच्चा? रात तुमने खाना भी नहीं खाया, चलो ये फिनिश करो। महरीन सब बातें छोड़कर इसे बहुत मोहब्बत से सैंडविच उठाकर पकड़ा रही थी जो फौरन पकड़ चुकी थी। भूख तो अब इसे भी लग रही थी वरना वो इतनी जल्दी कब जागती थी। आप बहुत अच्छी हैं मम्मा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली हैं। मुकबिल को महरीन ने फील ही नहीं करवाया था कि वो अपने घर नहीं है। इनके सीने से लगी वो इनको भी बेहद अजीज लगी थी। आखिर इनके चांद की पसंद जो थी। सदके जाऊँ मैं तुमसे ज़्यादा लकी हूँ मुकबिल के मुझे बहू भी मिल गई और बेटी भी। खुद को ध्यान रखा करो ज़रा से। सर दर्द ने देखो चेहरा जर्द कर दिया है। अब दर्द तो नहीं है ना? प्यार से वो इसे अलग किए, इसके बाल पीछे किए, इसका चेहरा थामे पूछ रही थी जो नफ़ी में सर हिलाए मुस्कान लिए थी। ये उबैद कहाँ है? क्या वो सारी रात स्टडी में था? एक तो इसके कामों से बहुत गुस्सा आता है मुझे, बहुत लापरवाह है मेरी जान। तुम बुरा मत मनाना, ज़रूर कोई अहम काम होगा तभी, वरना वो इतना भी बेहिस नहीं कि तुम्हारी खराब तबीयत पर यूँ तुम्हें अकेला छोड़ दे। मैं इसके कान खींचूंगी। मुकबिल को अब तो हंसी सी आई थी। वो कितना बेहिस था इसका अंदाज़ा मुकबिल को ही सबसे ज़्यादा था। दिल तो किया कि सारी जुल्म की दास्तां वो महरीन को सुना दे मगर वो चाह कर भी ये मामला किसी से ना कह पाती थी ना कह सकती थी। जी मम्मा अभी थोड़ी देर पहले ही गए थे, रात यहीं थे। वो कितनी समझदार हो गई थी। मुकबिल झूठ बनाने में भी सीख रही थी। वो यहीं होता तो आखिर रोना ही किस बात का था। चलो फिर ठीक है, वो तुमसे मोहब्बत करता है मुकबिल, लेकिन मैं जानती हूँ कभी कह नहीं पाएगा। ऐसा ही है। तुम यकीन नहीं करोगी कि बचपन में जब उबैद को मुझ पर बहुत प्यार आता था तो रूठ जाता था, मुझसे दूर रहने लगता था। मैं समझ जाती थी कि इसे मेरी ज़रूरत है। कभी अपनी तकलीफ़, अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं बता पाता था। यही आदत आज तक कायम है मुझसे भी अब जाकर इजहार करने की हिम्मत आई है इसमें, वरना बिना कुछ कहे बस लिपट जाता था और कहता था कि मम्मा मुझे समझ लेना। जाने क्या हुआ था कि मुकबिल की आंखें इस एक नए इंकशाफ पर नम हुई थी। मुकाबिल महरीन भी किसी गहराई और उदासी का शिकार सी दिखाई दी थी। मुकबिल का तो दिमाग माउफ हो रहा था। आखिर वो सच्चाई थी या फिर ये वो पत्थर सी हो गई। कितनी खुशफहमी है इनको कि वो जालिम मुझसे मोहब्बत करता है। वो तो मुझे नफरत के काबिल भी नहीं समझता। सब झूठे हैं। उबैद मलिक सबको कर सकता है मगर बाखुदा मुकबिल के सिकंदर से मोहब्बत नहीं कर सकता। मुकबिल का दिल शदीद तकलीफ में मुब्तला होकर चीख रहा था। खैर ठीक हो जाएगा वो वक्त के साथ साथ। तुम ये ख़त्म करो और फिर तुम सो जाना। खाली पेट तो नींद भी नहीं आती। बहुत प्यार से वो मुकबिल का एक बार फिर चेहरा थामे उठकर बाहर की सिमत चली गई। मुकबिल की भूख जो कुछ देर पहले इसे बेचैन किए नींद से जगा चुकी थी अब इस पेचीदा बेयकीन इंकशाफ पर मुकम्मल मर गई थी। वो सैंडविच वापस ट्रे में रखे बेहाल हो चुकी थी। ये कैसी तकलीफ थी जो मुकबिल सिकंदर पर बिना चाहे बस नाजिल होती जा रही थी। क्यों इसे वो शख्स चाहिए था जो इसे जहर से भी ज़्यादा नागवार था। मगर अब इस उलझन ने तो इससे सोचने समझने की सारी हसीन छीन ली थी। मुकबिल की नज़रें वॉशरूम के दरवाजे के खुलने पर
موڑی تو محترم یہاں تھے، مگر وہ جس روپ میں باہر آیا تھا وہ مکمل سکندر کو مزید بپھر کر گیا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، بازو فولڈ کیے، جیسے وہ وضو کر کے نکلا تھا۔ اف، یہ سحر تو پہلے سے کہیں درجے زیادہ اور افضل تھا۔ یہ بندہ کیا تھا؟ کوئی جادوگر، کوئی اسیب جو بس دیکھتے ہی وجود سے جونک کی مانند چمٹ جاتا تھا، کوئی دعا جو حق میں قبول ہو جاتی ہے، یا پھر بد دعا جو ہر صورت لگ جاتی ہے۔ آخر وہ کیوں تھا ایسا طلسمی کہ مکمل سکندر کو لگتا وہ اپنی نہیں رہی، رات وہ اس پتھر کی ہو گئی ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ مکمل کو باقاعدہ دھچکا لگا۔ عبید ملک تو اسے کہیں سے بھی انسان نہیں لگتا تھا، مگر یہ تو نمازی نکلا تھا۔ مکمل کی آنکھیں تب اس سحر سے نکلی جب وہ جائے نماز اٹھائے اس کی کھوجتی نظروں کے بالکل سامنے اسے اور اس کے سامنے پڑی ٹرے کو کھوجتے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ یہ کھانے کے لیے ہیں، بیٹھ کر ان کو گور کیا رہی ہو؟ سب سمجھیں گے عبید ملک تم پر نہ جانے کون سے ظلم کر رہا ہے جو تمہاری یہ شکل نکل آئی ہے۔ میں تمہیں اب کچھ نہیں کہوں گا مکمل، تم اپنی مرضی سے رہو جیو، لیکن میری بیوی ہونے کے ماتم سے نکل آؤ۔ رات تم بیٹھی ہی سو گئی، مجھے لگا تمہیں ریلیکس ہو کر سونے کے لیے لٹا دوں۔ اسے میری فکر یا محبت مت سمجھنا، بس کبھی کبھی مجھے بھی انسانیت کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ویسے میں انسان کہیں سے بھی نہیں ہوں۔ عبید ایک ایک لفظ گہری مشاہداتی نظروں کے سنگ اس پر باور کروا رہا تھا جو ابھی بھی روئی سی دکھائی دے رہی تھی۔ مکمل تو یک ٹک اپنے سامنے عبید کا یہ انوکھا روپ دیکھ کر پتھرائی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو سب کی یہ غلط فہمی دور کر دیں پلیز۔ سب مجھے خواہ آپ کا سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ انسان نہیں ہیں۔ مکمل کے تو لگتا تھا دماغ پر بس مہرین کی بات اٹک چکی تھی۔ عبید نے بیزارگی لیے اس انوکھی مخلوق کی سمت دوبارہ دیکھا جو بہت خالی اور ویران سی تھی۔ دل چاہا اس پگلی کو خود میں سمیٹ کر اس کی یہ روتی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے خشک کرے، مگر وہ اس خواہش کے باوجود اکڑا رہا۔ کر دوں گا دور، تم یہ کھا کے سو جاؤ۔ بہت نرمی سے وہ اسے کہتا دوبارہ سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے اندر جانے سے پہلے وہ مڑا تو نظریں اس ظالم سے ملیں جو نہ جانے اپنی آنکھوں سے کیا کہتی جا رہی تھیں۔ خود کو ایک بار پھر کمزور پاتا دیکھ کر وہ اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مکمل کو لگا جیسے اس کی گالیں پھر سے نمی میں سمٹ رہی ہیں۔ ٹرے سائڈ پر دھرے وہ دوبارہ سے لیٹ چکی تھی۔ تھک ہار کر یہ شخص اس کا سب کچھ لوٹاتا جا رہا تھا۔ اب جب اس کے ظلم مکمل کو سکون دینے لگے تھے تو اس نے یہ بھی چھیننے کا فیصلہ لے لیا تھا۔ بے حس عبید ملک، تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں غلط فہمی دور نہیں کروں گا بلکہ اسے سچ کروں گا؟ پہلے کا تو نہیں پتا، مگر تم واقعی اب مجھ پر ظلم کر گئے ہو۔ اپنی متورم آنکھیں بند کیے وہ اپنی اس ہولناک خواہش پر اپنی سانس بند ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا مکمل سکندر کو؟ کیا وہ واقعی شخص کے سحر کا شکار ہو گئی تھی، یا اس کے لمس پر مر مٹی تھی، یا پھر اس کی عمر بھر کی ریاضت کا کوئی راز اپنی پوری رنگینی لیے صفحہ ہستی پر اجاگر ہوا تھا؟ اگر مکمل واقعی اس کے جادو سے اسیر ہو گئی تھی پھر تو اب کی بار وہ واقعی اس بے زبان کی گرفتار مکمل سکندر پر ظلم کبیر کرنے والا تھا۔ یار اوٹنگ کا تو مزہ آیا تھا، پر مجھے گھر آ کر زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ حیا وائٹ ٹراؤزر پہنے، سکن ڈیلی شرٹ اور بال آگے پیچھے لہرائے لان میں ٹہل کر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ظاہر ہے مزہ تو آنا تھا اسے مکمل کی زندگی جو ہلا رکھی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑی سامنے ہی گھر کی راہداری عبور کرتا ہینڈسم ساحر عبید ملک اپنی وجاہت خیز پر سونالٹی کے سنگ باہر نکل رہا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ مکمل آج واقعی نہیں اٹھی تھی، نہ ہی اس ظالم نے آج اس رگِ جان پر کوئی ظلم توڑا تھا۔ شاید یہ محبت ہی تھی جس نے عبید ملک کو آج اور کل رات رحم دلی پر اکسایا تھا۔ دل تو اس کا اس ظالم مکمل سے ہر بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر آج نہیں۔ آج وہ اسے رعایت دے آیا تھا، مگر باہر آ کر نظر خود پر نظریں جمائے حیا پر پڑی تو ایک لمحے کو ناگواری اس طلسمی رعب دار تنے چہرے پر امڑ آئی تھی۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ حیا ایک محبت شناس سی مسکراہٹ دیتی ہوئی فون بند کیے مڑی جہاں عبید اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ابھی تو محترمہ نے پہلا وار کیا تھا جو پہلی ہی بار عبید کو اس کی طرف کھینچ لایا تھا۔ بہت خوش فہمی تھی اسے، وہ بالکل اس سے مقابل آ کر تن چکا تھا۔ ڈارک چاکلیٹی براؤن اینڈ وائٹ 3 پیس ود براؤن لانگ ٹائی جمائے تو وہ سامنے والی کی جان لے رہا تھا بلکہ لے چکا تھا۔ ہیلو ہینڈسم،
بہت آفت لگ رہے ہو۔ ہماری قسمت کیسی جا گئی کہ محترم چل کر ہماری جانب آ نکلے ہیں۔ بس جہاں عبید کو دیکھا وہیں اس نے پھیلنا شروع کر دینا ہوتا تھا۔ عبید اس کے چہرے پر سختی سے فوکس کیے اپنی تیکھی نظروں سے اس کی ڈٹائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، حیا کے جھوٹ نے ان دونوں کی زندگی ایک سیدھے ٹریک پر ضرور لا چھوڑی تھی۔ دشمن سے ایسی رعایت کا قدرتی طور پر مل جانا بھی ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ عبید محترم تو اس معاملے میں خاصے لکی تھے۔ تمہیں وارن کیا تھا میں نے کہ مجھ سے دور رہنا۔ آج ایک اور وارننگ اور سن لو۔ مکمل سکندر سے بھی دوری بنا کر رکھو۔ اپنی بے چینی اور غصہ میں ارسل کی وجہ سے ضبط کر گیا تھا، لیکن جو بے چینی تم مکمل کو دو گی اس کا حساب تم سے بہت صفاقی سے لوں گا۔ تم جیسی کبھی بدل نہیں سکتی، اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا، لیکن تمہارا جھوٹ میرا پہلی بار بلا کر گیا ہے۔ ایک ایک لفظ حیا کے چہرے کا رنگ مان کرتا جا رہا تھا، اور آخری بات پر تو حیا کے چہرے پر صاف صاف ہار اور طیش کا رنگ غالب تھا۔ وہ الجھ چکی تھی کہ آخر بھلا کیسے ہوا؟ تم صرف میرے ہو، تمہیں کتنی بار بتاؤں؟ بار بار اپنے اس ارسل سے مجھے مت جوڑو۔ اور حیا ملک جیسے اس کی محبت کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، ویسی تمہاری اس اکڑ کی اوقات ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم میری قید کے عادی مجرم بن جاؤ گے۔ عبید ملک اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ عبید کے سینے پر دھرے بے خوفی سی اس کی آنکھوں میں جھانکے تنبیہ کرتی ہوئی غضبناک ہوئی۔ عبید نے ایک بیزار نظر حیا پر ڈالی اور حقارت سے اس کا ہاتھ ہٹائے اسے خود سے دور دھکیلا۔ حیا کے تن بدن میں پھر سے آگ لگ گئی تھی۔ اپنی یہ بکواس باتیں اور حرکتیں ختم کرو، ورنہ تمہارے اس جنون کو پاش پاش کرنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ ارسل کی محبت کے واقعی تم قابل نہیں ہو۔ دعا کروں گا وہ سدھر جائے، مگر جانتا ہوں یہ جنون بنا بڑا نقصان کیے نہیں جاتا۔ اچھا ہوگا کہ تم ارسل کے بارے میں سوچو۔ میں تمہارا خواب میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے صرف ارسل کی وجہ سے قابل قبول ہو، ورنہ تمہاری جو حرکتیں ہیں نا، ان کی سزا یہی ہے کہ تمہیں کسی اونچی جگہ سے دھکا دے دوں۔ عبید بہت نارمل انداز میں حیا کے چہرے کا سارا سکون غارت کیے اسے باور کروا رہا تھا، اور وہ تو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اپنے اگلے لائحہ عمل پر جم گئی ہو، تو گویا اب کچھ بڑا کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ گھمنڈی انسان، تمہاری اکڑ ٹکڑے ٹکڑے نہ کی تو میرا نام بھی حیا ملک نہیں۔ دل میں وحشت ناک ہوتی ہوئی وہ شعلے کی مانند دہک رہی تھی۔ آئی ریئلی لو یو۔ اپنا غصہ ضبط کیے وہ ایک بار پھر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ جو مڑ چکا تھا فوراً سے گسیل نظر موڑے اسے اسے ناپسندیدہ اظہار پر سختی سے دیکھنے لگا۔ تمہارا یہ لو چولہے میں جھونکتا ہے عبید ملک۔ ہائے جلتی پر نمک بلکہ مرچ چھڑکنا تو کوئی اس خود بین عبید ملک سے سیکھتا۔ اپنے ہی رنگ میں کہتا ہوا وہ مڑ چکا تھا۔ حیا کا دل یہی کیا کہ آج اس بندے کو ہی چولہے میں جھونک دے۔ منہ بسور کر وہ ایک محدود آواز والی داڑ مارے مڑ چکی تھی۔ چہرے پر صرف غضب تھا، وحشت تھی، وحشت۔ وہ کچھ بڑا سوچ چکی تھی، بہت بڑا۔ آج مجھ پر ایسی مہربانی کیوں کی تم نے عبید ملک؟ تم کو کیسے کہوں کہ تم ظلم کرتے ہی جچتے ہو؟ یہ رحم دلی تو اس بے جان مکمل سکندر کو تمہارا اسیر کر رہی ہے، مجھے اسیر نہیں ہونا۔ تم جیسے خود بین اور گھمنڈی کا مجھے ہو کر کیا ملے گا؟ عبید ملک تم کیا ہو؟ تمہارے ساتھ گزرا ایک ایک پل کیوں میرے دل و دماغ سے جڑتا جا رہا ہے؟ آئینے کے سامنے وہ بے حال سی حسن کی ملکہ عبید ملک کی تصویر دیکھتی ہوئی ہلکان ہوئے سوچ رہی تھی۔ 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو عبید جا چکا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی دیر سوئے گی۔ روحی کی 2 مس کالز نے اسے فکر مند کیا، مگر وہ کال ملانے لگی تو سیل ہی آف ہو گیا۔ فون کو چارجنگ لگائی وہ فریش ہونے چلی گئی تھی، اور ابھی نکلی تھی بال وہ سکھا چکی تھی۔ آج ویسے بھی اس کا دل گھر جانے کو مچل رہا تھا۔ بہت خوبصورت وائٹ اینڈ گرین جالی دار کرتے اور سفید تنگ ٹراؤزر میں وہ انتہا کی دل نشین لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس حسن پر اس کا آنچ دیتا اداس سا چہرہ، کانوں میں بہت باریک ایک نگینے والے ٹوپس، گلے میں مہرین کا دیا ڈائمنڈ پینٹڈ مکمل حسن سے لبریز۔ وہ واقعی عبید ملک کی ٹکر کی تھی۔ وہ ہوگا حسین و جمیل لوگوں کا سردار، مگر مکمل کی معصومیت سر پر باری تھی۔ سامنے ڈریسنگ کے ساتھ پڑی چیئر نے اپنا خوبصورت گرین اور وائٹ دوپٹہ اٹھائے وہ گلے میں ڈالتی، اپنے اسٹریٹ کیے بال آگے پھینکتی، ایک بار پھر اس ظالم کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ تم سے بہت نالاں ہوں، آج تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ میں آج گھر جاؤں گی، وہ بھی تمہیں بنا بتائے۔ مجھے نارمل ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ میں ہار جاؤں گی، اور ہار گئی تو تم کیا سوچو گے کہ کیسی لڑکی ہے، اپنی پہلی محبت سے سچ میں اتنی جلدی دستبردار ہو گئی ہے۔ مگر باخدا عبید ملک تم واقعی کوئی جادوگر ہو، اور مجھے اب تمہارے سحر کا شکار ہرگز نہیں ہونا۔ مکمل کی کربناک سوچیں فون کی بیل پر منتشر ہو کر ٹوٹ گئی تھیں۔
खुद को नॉर्मल करती वो मुड़ चुकी थी। फ़ोन पर रूही का नाम आ रहा था। आप ही कैसी हैं, ये सब ठीक है ना? आपकी मिस कॉल्स देखी थी तो मुझे फ़िक्र हो रही थी। फ़ोन उठाते ही वो फ़िक्र से हल्कान होकर बोली तो रूही भी अपनी इस कदर अहमियत पर फ़िदा हुई थी। यस माई लव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी। मुकबिल, तुम्हें पता है आज मेरा इर्तिज़ा मुझसे दूर नहीं रहेगा। इसके मिलने की आस फिर से गई है। परसों हम इसे ढूंढने जा रहे हैं। बहुत रोई हूँ इस अचानक परवरदिगार की मेहरबानी पर। तुम दुआ करो कि इस आस की दूसरी तरफ अब बस इर्तिज़ा हो। मुकमिल, आ जाओ ना, मेरा दिल मिलने को चाह रहा है। मुकमिल की आंखों में नमी फिर से बेइख्तियार होकर इसके गद्दार रुखसार नम कर गई थी। ये क्या हो गया? इर्तिज़ा क्यों मिल रहा था? अब क्यों आखिर, जब मुकबिल इसकी नहीं रही? दिल तो मुकबिल का एक बार फिर इस नए जुल्म पर फट गया था। नहीं इर्तिज़ा खुदारा, अब नहीं। ये कैसा इम्तहान है मेरा जो मुझे मारने पर तुला है? कर्बनाक वहशत लिए मुकबिल वहीं बेड पर गिरने के अंदाज में बैठती अपना भीगा चेहरा साफ कर चुकी थी। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये तो। इंशाअल्लाह अब वो आपको ज़रूर मिलेंगे और मैं आती हूँ। मेरा भी आपकी गोद में सर रख कर सोने और रोने का दिल चाह रहा है। मुकबिल का लहजा तरीक था। रोने वाली बात वो दिल में कहकर खुद को तसल्ली दे रही थी और रूही यही समझ रही थी कि इसे अब इर्तिज़ा के मिलने पर दुख सा है और ये फितरी था। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। रूही भी शदीद दुख लिए कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। मुकबिल ने भी फ़ोन रखते हुए एक रोई नज़र उबैद मलिक की तस्वीर पर डाली। तुमने अब मुझे किसी इर्तिज़ा के काबिल नहीं छोड़ा। ये 2-3 दिन मेरी उम्र भर की रियाजत पर हद दर्जा भारी पड़ गए हैं, मुझे थका रहे हैं। काश तुम मेरी ज़िंदगी में कभी ना आते उबैद मलिक। जालिम, जाबर और बेरहम कहीं के। वो बस आखिरी बार फूट फूट कर रोई थी। अब मुझ जैसे वो अपना ही रोना ख़त्म करने वाली थी। इतनी कमज़ोर नहीं थी वो कि इतनी जल्दी टूट जाती। मुकमिल सिकंदर अपना आप नहीं भूलेगी, अब खुद को मजबूत करके लौटेगी। तुम्हारे हल तलमसी जुल्म का बदला लेगी। अपने आंसू साफ किए वो अहद ले रही थी खुद से, अपने होशो हवास से, अपनी बेचैनी से, अपनी बेसुकूनी से। पर पगली ये नहीं जानती थी कि वो जाबर, जालिम और बेरहम इसे किसी भी लम्हे, एक सेकंड में बेबस कर सकने की सलाहियत रखता था। भले फिर मुकबिल सिकंदर कितने भी अहद क्यों ना बांध लेती, अब इसका सारा सुकून, सारा इत्मीनान सिर्फ उबैद मलिक के नाम लिख चुका था। तो फिर इस दो तरफा किनारे का अंजाम कोई भलाई ना थी। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।